آواز تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں غزوہ بدر، انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں مقام بدر. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور مسلمان اس جنگ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے. ابو جہل نے ایک قافلہ بھیجا تھا ملک شام سے جنگی ہتھیار لینے کے لیے. جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے نا، تو ابو جہل نے کہا کہ ہم مدینہ پہ اٹیک کریں گے. تو پہلے سفیروں کا سسٹم ہوتا تھا، مطلب جو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، جو پیغام. تو پتہ چل گیا مدینے والوں کو کہ ابو جہل نے ایک قافلہ بھیجا ملک شام جو جنگی ہتھیار لینے کے لیے گیا ہے. وہ جب ہتھیار لے کے آئے گا تو پھر کفار جو ہیں وہ مدینہ پہ اٹیک کریں گے. کیوں نہ ہم اس کو بدر کی جگہ پہ روکیں. یہ روٹ تھا ایک، جیسے آپ جاتے ہیں بائی روڈ کسی اور کنٹری میں، تو وہ ایک روٹ تھا. اس سائڈ پہ سمندر، اس سائڈ پہ پہاڑ ہے. وہی ڈائریکشن تھی جہاں سے گزر کے جاتے تھے ملک شام کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، اس طرف شام ہے. ہاں اس طرف ہے. ٹھیک ہے، تو اسی جگہ پہ ایسا ہوا کہ جو ملک شام سے جنگی ہتھیار لے کے آ رہا تھا نا قافلہ، وہ پہاڑ کے اوپر سے گزر گیا. اور ابو جہل نے وہاں سے مکہ سے ایک اور 1000 لوگوں کا قافلہ تیار کیا. استغفر اللہ معاذ اللہ، اسی غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہ آج ہم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا جو قافلہ آ رہا ہے وہ اوپر سے گزر کے مکہ آ جائے گا. ہمیں اس کو خبر نہیں ہوئی، نہ اس قافلے کو اس کی خبر ہوئی جو مکہ سے نکل رہے، نہ مکہ والے کو اس کی خبر ہوئی جو اس کے مسلمانوں سے ملا ہی نہیں، پہاڑی کے اوپر سے گزر کے چلا گیا. یہ دو ابو جہل کے قافلے، دونوں ابو جہل کے تھے. ایک دوسرا شام سے، ہاں ایک شام سے آ رہا تھا، ایک پھر مکہ سے دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہا تھا، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا، جو ملک شام سے جنگی ہتھیار لے کے آ رہے تھے نا، وہ پہاڑی کے اوپر سے گزر کے چلے گئے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کوئی مدینے سے 1000 آدمیوں کا لشکر لے کے ہمیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں مکہ سے. ہاں لوگ مطلب جنگی ہتھیار لے کے آ رہے تھے نا، وہ ہتھیار چھین لیں اسی طریقے سے وہ مطلب وہاں سے تیار ہو کے نہ آ سکے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوا کہ جو قافلہ ملک شام سے ہتھیار لے کے آ رہا تھا وہ پہاڑی کے اوپر سے مکہ چلا گیا. ان کو مکہ جا کے پتہ چلا کہ ادھر سے تو 1000 آدمیوں کا لشکر جو ہے وہ گیا ہے آپ کو بچانے کے لیے، مسلمان آپ. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ابو جہل کا دوسرا قافلہ تھا اس سے ملا دیا مسلمانوں کو. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ سرکار نے فرمایا دیکھیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، میری بات. انہوں نے کہا مطلب وہ نہیں مانے، وہ ایمان نہ لائے، وہ باز نہ آئے. تو پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہے مسجد العریش، عریش عربی میں کہتے ہیں چھوٹے سے ٹیلے کو، مطلب اس کے اوپر صحابہ کرام نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شیڈ بنا کے دیا تھا سائے کے لیے کہ آپ سرکار اس جگہ پہ بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، باقی اللہ ہمارا مطلب مددگار ہوگا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا فرمائی رو رو کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی کندھوں پہ 9 بار یا 11 بار گری تھی. اور آپ سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بار بار اٹھا کے آپ سرکار کے کندھوں پہ رکھتے تھے. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے 313 صحابہ کرام ان کو بچا لیں، میں یہ کہتا ہوں اگر 313 چلے گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوئی. ٹھیک ہے، پھر وہاں ہے ایک جبل ملائکہ مطلب اسی پہ فرشتے نازل ہوئے تھے. باقی سارے پہاڑ آپ دیکھیں گے پتھر کے ہیں، صرف ایک ہی پہاڑ ریت کا ہے شروع سے. ٹھیک ہے، اسی پہ فرشتے نازل ہوئے. تو جب آپ سرکار رو رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے، دیکھیے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت جو کافر تھے نا انہوں نے بھی فرشتوں کو اترتے دیکھا تھا جنگ بدر میں. یہ مسلمان 313 تو آپ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام پہلے 1000 پھر 2000 پھر 4000 تقریباً یعنی 7000 فرشتہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا. پھر جنگ سے پہلے سرکار نے میدان جنگ میں اپنی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ اس جگہ اتبا مرے گا، ادھر شیبہ مرے گا، ادھر ابو جہل مرے گا. تو جنگ کے بعد دیکھا گیا 1 انچ ادھر ادھر نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جو کافر وہاں 70 کافر قتل ہوئے تھے نا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحابہ کرام نے ایک کنواں تھا اس میں میدان جنگ میں ابھی بھی اس کے پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو اسی کے اندر پھینک دیے تھے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہو کے فرما رہے تھے میں نے آپ سے کہا تھا، فرمایا تھا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے میری بات نہیں مانی لہٰذا آپ کا انجام یہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی طرح ہی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جو بدر میں شہید ہوئے جو واپس ہے سب کے سب جنتی ہیں، اور سب کے سب سے پہلے مطلب انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی تھی. جو پہلی جنگ ہوئی تھی، پہلی جنگ میں جو بدر کے صحابہ تھے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے. تو وہاں ہم انشاءاللہ وہاں صحابہ کرام قبر مبارک پہ جائیں گے، وہاں سلام پیش کریں گے.
اور مسجد العریش میں جائیں گے, وہاں نفل ادا کریں گے, دعائیں کریں گے. السلام علیکم.